ہمارے سلسلہ مجددیہ محمدیہ سیفیہ میں جو بزرگ المشرقین بندے کو اسباق نقش بندیہ دینے کے بعد جو پہلی بات فرماتے ہیں وہ آپ استبراء کے متعلق فرماتے ہیں، اور آپ کا اس میں اتنا زیادہ معمول ہے کہ کوئی مجلس کوئی محفل ایسے نہیں ہوتی کہ جو اس بات پہ ختم نہ ہو کہ دوسرے شرعی مسئلے کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ سرکار بزرگ لازم طور پہ فرماتے ہیں کہ استبراء کا مسئلہ کیا جائے۔ میں کئی دفعہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب میں فیصل آباد پڑھنے کے لیے گیا تو مولانا صدار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قریبی دور تھا، وہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ان کی نشانیاں، ان کے بہت سارے شاگرد وہ موجود تھے۔ تو مسجدوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ ڈھیلے استعمال کرنے کے بعد ڈبے میں ڈالیں، وہاں پہ پیٹی رکھی ہوتی تھی، ڈبہ رکھا ہوتا تھا۔ لیکن اب وہ سلسلہ ایسا ختم ہو گیا کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ ختم ہو گئے، گویا کہ ہے ہی نہیں۔ ایک مدرسہ میں اندر حاضر ہوا تو مفتی صاحب تھے، بڑے متقی نیک صالح بزرگ، وہاں پہ درس نظامی کے جو طالب علم تھے وہ غالباً 700 کے قریب تھے۔ تو ان سے میں نے عرض کیا کہ حضور آپ کے ادارے میں کوئی طالب علم استبراء کرتا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ 3 بندے کرتے ہیں، ایک میں ہوں اور 2 آپ کے مرید ہیں، اس کے علاوہ کوئی استبراء نہیں کرتا۔ جبکہ یہ استبراء جو ہے یہ نور الہدایہ شریف میں، ہدایہ شریف میں، مختلف کتابوں میں یہ اس کو علماء جو ہیں وہ واجب فرماتے ہیں، بلکہ واجب سے اولا فرماتے ہیں، واجب سے اولا فرماتے ہیں۔ اور نور الہدایہ شریف والے فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک وضو شروع کرنا جائز نہیں ہے جتنی دیر تک بندے کو تسلی نہ ہو جائے۔ اور تسلی کے لیے جو لفظ فرماتے ہیں وہ 3 چیزیں فرماتے ہیں کہ چلنا، کھانسنا اور ٹیک لگانا، 3 چیزیں۔ اور فرمایا اس کے علاوہ جس طرح تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی تو اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں آیتیں جو آئیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جن کی مسجد کی آپ بنیاد رکھ رہے ہیں یہ بڑے صاف ستھرے لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے صحابہ، اللہ پاک نے آپ کو بڑا ستھرا فرمایا ہے، اس کی تعریف کی ہے، تم کون سا عمل کرتے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہلے ڈھیلے استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پانی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قریب دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس دور میں 95% نمازی ایسے ہیں جو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتے، بس وہ نماز، وہ وضو کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، اس کے بعد وہ پانی ڈالتے ہیں اور جلدی سے وضو کرتے ہیں۔ شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ انہیں طالبین میں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ مطلب یہ شرط ہے، یہ ڈھیلے استعمال کرنے سے پہلے شرط ہے کہ بندہ چلے، کہ اس کے جو کھانسے، کہ اس کے وہ جو قطرے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں فرمایا کہ باقاعدہ طور پہ فرمایا کہ اگر بندہ ایسا نہیں کرتا تو وضو کے بعد اس کے قطرے خارج ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا وضو جو ہے وہ نہ وضو رہتا ہے، نہ اس کی نماز ہوتی ہے۔ جیسے ٹوٹی ہوتی ہے تو ٹوٹی کے ساتھ پیپ ہوتا ہے، جب اس ٹوٹی کو بند کر دیتے ہیں تو پیپ کے اندر قطرے رہ جاتے ہیں۔ جتنی دیر تک اس پیپ کو ہلایا نہ جائے، اس کو کھینچا نہ جائے، اس کو اتنی دیر تک اس کے اندر قطرے رہتے ہیں۔ اسی طرح جیسے ہم یہ اسٹرا ہوتا ہے بوتل پینے والا، تو جب ہم وہ بوتل پیتے ہیں تو بوتل پینے کے بعد وہ جو پیپ ہوتا ہے، اسٹرا ہوتا ہے، اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر قطرے ہوتے ہیں۔ تو جب اس کو ہم پکڑیں گے، ہلائیں گے، جھٹکا دیں گے تو پھر اس میں سے وہ قطرے خارج ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب بندہ پیشاب کر لیتا ہے تو اس کے مثانہ سے لے کے مخرج تک یہ بھی باریک لائن ہے، باریک ناڑ ہے، باریک پیپ ہے،
اس کے اندر بھی قطرے رہ جاتے ہیں، اور پیشاب کے وقت تو وہ کھل جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سکڑتی ہے۔ جب سکڑتی ہے بندہ چلتا ہے تو قطرے لازمی گرتے ہیں۔ تو عام لوگ اس کا احتیاط نہیں کرتے۔ اس کا احتیاط کرنا واجب ہے، بلکہ واجب سے اولیٰ ہے کہ جب چھوٹا پیشاب کر لیا جائے اور اس کے بعد جب پیشاب سے بندہ فارغ ہو جائے تو ڈھیم یا آج کے دور میں جو ردی قسم کے ٹشو ہوتے ہیں، جو سب سے سستے ہوں، جو خوشبودار نہ ہوں، جو مہنگے نہ ہوں، جو سستے ہوتے ہیں، جن کے اوپر لکھائی نہ ہو، جس کا عام لوگ شادیوں میں استعمال کرتے ہیں یا عام لوگ رکھے ہوتے ہیں، وہ لوگ میز میں صاف کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اس طرح کے ٹشو، اس ٹشوز کو چھوٹے پیشاب والی جگہ پہ رکھ کے اس مخرج سے جو قطرے نکلے ہوں وہاں پہ لگایا جائے کہ وہ جو قطرے ہیں وہ اس کے ساتھ جذب ہو جائیں۔ جب جذب ہو جاتے ہیں اس کے بعد بندہ دیکھتا ہے کہ اب قطرہ نہیں ہے، تو پھر پیشاب والی مخرج والی جگہ پہ، چھوٹے پیشاب والی جگہ پہ، مخرج والی جگہ پہ اس کو رکھ کے کھڑا ہو جائے۔ جب بندہ، جس نے کتابوں میں لکھا ہے کہ چلا جائے، کھانسا جائے، زور دے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا جائے، ٹیک کی نوید بنائی جائے، یا جس طرح اس کا دل مطمئن ہو، جس طرح اس کا دل مطمئن ہو۔ جب اس کا اطمینان قلب نصیب ہو جائے تو پھر جو ہے اس کے بعد وضو کیا جائے۔ اس میں بہت ساری حدیثوں میں یہ اس کے متعلق فرمایا گیا، جو وعید آئی، اس میں ایک چیز میں عرض کرتا ہوں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض بندے دوزخ میں ان کی حالت ایسی ہوگی، ان کو اذیت ایسی ہوگی کہ دوزخی جو ہیں ان سے مزید ان کی پریشانی میں اضافہ ہوگا۔ ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جو اپنی آنتڑیاں جو ہیں وہ کھینچ رہا ہوگا، اور وہ کرا رہا ہوگا، آنتڑیاں کھینچ رہا ہوگا، اس کو آنتڑیاں جو کھینچنے کا جو منظر ہوگا اس کو دیکھ کے دوزخی مزید پریشان ہوں گے، اور پوچھا جائے گا یہ کون بندہ ہے، یہ اس کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو بندہ پیشاب کا خیال نہیں کرتا تھا کہ میرا پیشاب کدھر لگ رہا ہے، اس کو صاف نہیں کرتا تھا۔ تو پیشاب کے جو قطرے ہیں ان کا خیال کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مالک کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔